اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے عمرے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس فعل پر عمرہ تمام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. حج تمتع کرنے والے حج کے مہینوں میں احرام کے ساتھ جب میقات کراس کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور باقی دن مکہ میں گزارتے ہیں، یا بعض لوگ اس دوران کچھ دن مدینہ میں گزار کر واپس آتے ہیں. یہ دن بہت قیمتی دن ہوتے ہیں. انسان جب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، عبادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کو اپنی پوری توجہ پر اللہ ہی کی طرف رکھنی چاہیے اور اس وقت کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے. مکہ ہو یا مدینہ، دونوں جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عام نمازوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی کاموں کے مقابلے میں نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ، خصوصاً مردوں کے لیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. پوری کوشش کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ تحیت المسجد ادا کر سکیں، اذان سن سکیں، اس کا جواب دے سکیں. پھر اذان اور اقامت کے بیچ کے وقت میں سنت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر دن کا ٹائم ٹیبل وہاں رہتے ہوئے اس طرح بنانا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہو سکے. ویسے تو ساری زندگی میں یہ کرنا چاہیے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی. لیکن چونکہ وہاں جا کر انسان ایک ٹریننگ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، ایک تربیتی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ اس کا فوکس نماز پر ہی ہونا چاہیے، تاکہ کسی نماز کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے اس سے. یعنی اپنے تمام تر معمولات، سارا اسکیجول اس طرح بنے کہ پوری نماز ادا ہو سکے. پھر اسی طرح نماز کے بعد بھی اگر انسان حرم میں بیٹھے تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، لوگوں سے میل ملاقات کرے، مختلف لوگوں کو آبزرو کرے، ان سے کچھ سیکھے، کچھ ان کو سکھائے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، تو یہ تمام چیزیں سفر حج کا ایک حصہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ وقت، یعنی حج تو چند مناسک کے ادا کرنے کا نام ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں اپنی موجودگی کے وقت کو غنیمت جانے کہ معلوم نہیں یہ وقت دوبارہ ہاتھ آئے یا نہ آئے. اس لیے بازاروں میں گھومنے پھرنے، ادھر ادھر کی شاپنگ کرنے، یا لوگوں سے ملاقات کرنے، یا اور چیزوں کی طرف دھیان کرنے کی بنسبت زیادہ عبادت کی طرف توجہ رہے. نمازوں، قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار کے علاوہ کثرت سے طواف کرے. نفلی طواف دن میں جتنی دفعہ چاہے انسان کر سکتا ہے، الا یہ کہ آخری دنوں میں بہت رش بڑھ جاتا ہے حج کے قریب ترین دنوں میں، تو اس میں پھر خواتین کو ذرا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ایسے اوقات میں جب بہت رش ہو. اس کے علاوہ حج کے کچھ آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے. ہر چیز کے کچھ مینرز ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ رہنے، کسی بھی جگہ پر جانے میں
کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ہم سب کو عام طور پر معلوم ہوتی ہیں یا جانے سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں. عموماً ہم مناسک تو سیکھتے ہیں لیکن روزمرہ زندگی میں وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، کیسے بہیو کرنا ہے، کیسے معاملات رکھنے ہیں، کیسا اخلاق ہونا چاہیے، اس چیز کی عموماً پرواہ نہیں کی جاتی. تو اس طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اور اسی طرح وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. جاتے ہوئے ساتھ تقوی لے جائیں، اور وہاں پر جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ رفث، فسوق اور جدال ہے. ان سب چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی ایک خاص کوالٹی ہے کہ جو انسان کے اندر آ جائے تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نام لے گا اس کا؟ صبر. صبر آ جائے تو پھر ہی انسان لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے اور جدال سے اور فسوق سے اور رفث سے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے. انسان انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا. ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے ہی خوش ہوتے ہیں اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یا تکلیف دہ حرکتوں کی وجہ سے ہم غصے میں آتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں. تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلی بھی نہیں رہ سکتی، لیکن لوگوں کے ساتھ رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کا. جن لوگوں سے ہمیں فائدے پہنچتے ہیں ان سے نقصان بھی پہنچتے ہیں، اور جن سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے ان سے خوشیاں بھی ملتی ہیں. اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اگر ہم واقعی زندگی کے اس سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور خصوصاً حج کے سفر میں. جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہہ کے صبر کر لے یا یہ سوچ کے صبر کر لے کہ اس شخص سے فلاں اور فلاں فائدہ بھی تو مجھے پہنچا ہے. جب ہم کسی کے احسانات یاد رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت کم محسوس ہوتی. اور پھر ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں کے اچھے رویوں کو یاد رکھنا ان کے تکلیف دہ رویوں کو بھلا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا کہ ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے. جب آپ ملیں گے ہی نہیں کسی سے تو آپ کو تکلیف ہی نہیں پہنچے گی. جب تکلیف ہی نہیں پہنچے گی تو آپ صبر کہاں کریں گے؟ صبر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو صبر نہیں ہوگا تو اجر کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے اس اجر تک پہنچنے کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے. لوگوں کے علاوہ ہماری روزمرہ کی جو مشغولیات ہیں یا مصروفیات ہیں اور روزمرہ کے پروگرام کا لازمی حصہ وہ کھانا پینا ہوتا ہے، جو حج میں بھی جاری رہتا ہے. عام طور پر لوگ وہاں کھانے پینے کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں یا تبصرہ کرتے رہتے ہیں کھانے پر. کھانے سے پہلے اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، کیا کھائیں گے. جب کھانا سامنے آتا ہے تو کچھ اس وقت باتیں بناتے ہیں کچھ کھانے کے بعد. کیا ہم ان تبصروں سے رک نہیں سکتے؟ رک سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی اعلیٰ مقاصد ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے ساتھ ساتھ شکر. جو بھی ملے اسے کھا لیں اور شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا ایک گھونٹ پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو کھا پی کر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ملے. اگرچہ یہ باتیں میں حج کی مناسبت سے کر رہی ہوں لیکن ان کو آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خصوصاً اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہو. کیونکہ ہاسٹل میں رہنا بھی ایسے ہی جیسے حج پہ جا کے رہنا. وہاں بھی اسی طرح لوگ ایک ایک کمرے میں کئی اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں اور
ہر وقت ایک ہجوم کا سا سما ہوتا ہے. پھر سکینت اختیار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا ایھا الناس علیکم بالسکینۃ فإن البر لیس بالایداع. صحیح بخاری. لوگو آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو. اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں. نہیں ہٹو بچو، شور ہنگامہ، پش کرنا، چیخنا چلانا، یہ مسلمان کے اخلاق کے منافی ہے. اور چال میں بھی وقار ہونا چاہیے، گفتگو میں وقار اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے. معاملات کے اندر بھی اسی طرح شودی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مجھے اردو اور انگریزی نہیں آتا. کچھ لوگ اعتدال میں نہیں رہتے، یا وہ غصے میں بھڑک رہے ہوتے ہیں یا وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی درمیان میں رہو، ٹھہر جاؤ، سکینت اختیار کرو. خصوصاً عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے پر آپ یہ عادت اور سیرت اختیار کر سکتے. آپ ہی میں کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر ماشاءاللہ بے پناہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انسان دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی اور سکون دو، نفرت نہ دلاؤ. یعنی جہاں چاروں طرف آپ کے لوگ ہی لوگ ہوں وہاں پر آپ کے لیے نیکی کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. آپ اس نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں کہ کہاں، کس وقت، کب، کیسے کس کے کام آ سکتا ہوں. میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں، کسی کو کوئی بھلی بات بتا سکتا ہوں، کسی سے کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں، کسی کو آرام پہنچا سکتا ہوں. لیکن یہ سارے کام کرتے کرتے ساتھ ہی ذکر اذکار جاری رہنے چاہیے. بعض لوگ جب دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہیں تو ادھر ادھر کی فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کسی پہ تبصرہ، کسی پہ ہنس رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اچھی بات کریں، آپ پھر خاموش رہیں، اور خاموشی سے بہتر ہے اللہ کا ذکر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عام دنوں میں ہمیں کثرت سے ذکر کی عادت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا. یعنی اگر آپ اللہ کا بہت ذکر کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہم جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. پھر امیر کی اطاعت. وبرہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کنکریاں کس وقت ماروں؟ تو انہوں نے فرمایا جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو. عموماً گروپس میں حج ہوتا ہے، چاہے فیملی کا ہو یا کسی ملک سے جب آپ جا رہے ہو تو اس وقت اکٹھے حج کر رہے ہو، تو اس میں ہر شخص کو اپنی الگ الگ راہ نہیں پکڑنی چاہیے اور اپنی مرضی سے قافلے سے ادھر ادھر نہیں بھٹک جانا چاہیے. کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اتنے رش میں کوئی کچلا جائے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، اور پھر آپ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو تو کتنی مشکل ہو. یا آپ راستہ ہی نہ کھو بیٹھے، یا غلطی سے کسی لمبے راستے پہ نہ پڑ جائیں اور بلا وجہ کی مشقت میں پڑ جائیں اور آپ بہت سی اور دیگر خیر سے محروم ہو جائیں. تو اس لیے حج کے سفر میں اور کسی بھی اجتماعی سفر میں، خواہ کوئی ٹرپ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ انسٹرکشنز کو غور سے سننا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. چاہے وہ گروپ ٹائم ہو یا کلاس روم ہو یا سفر میں ہو یا پھر حج پہ ہو. آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک کے گروپس اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لباس تو چھوڑو، ان کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائز کے اور ایک رنگ کے اور ایک طرح کے سٹریپ سے بندھے ہوئے. جس طرح اس وقت آپ لوگ مختلف رنگ کے سٹریپس پہنے ہوئے ہیں اپنے آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ.
تو اسی طرح حج پر بھی لوگ بہت ہی آرگنائزڈ وے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی کرنے میں سہولت تو بہت ہوتی ہے، لیکن بتائیے کہ کیا ہمیشہ ہی سہولت ہوتی ہے یا مشکل بھی ہوتی ہے؟ کبھی کیا مشکل ہوتی ہے؟ کیا مشکل ہوتی ہے؟ اپنے گروپ کے ساتھ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے بغیر کسی انسٹرکٹر کو بتائے وہ چلا جاتا ہے اور گروپ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پورا حج کے دورانیے میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ اس جگہ سے کہیں اور جا سکتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اور اکثر بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بالکل. جی ہاں، ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ملتی. ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے کہ کب لوگ واپس آئیں اور ہم اگلا سٹیپ شروع کریں. تو اس لیے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہو کر جائیں، اکٹھے ہو کر رہے تو جو وقت بتایا جائے، جو جگہ بتائی جائے اس کی پابندی کریں، ورنہ آپ خود کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی. پھر لڑائی جھگڑے سے بچنا. بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہاں لڑنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مینشن کیا ولا جدال، لڑنا تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے ایک خیر خواہ نے خبر دی کہ میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے. ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، یعنی حج یا عمرے کے سفر میں، جو بالکل پیسفل سفر ہوتا ہے، کوئی آپ سے لڑنا بھی چاہے یا لڑائی چھیڑے بھی تو آپ اس کو موقع نہ دیں. بعض لوگوں کو پیچھے سے عادت ہوتی ہے اور ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ لڑ نہ چکے، تو پھر وہاں اگر موقع نہیں ملے تو ان کا موڈ آف رہتا ہے. تو پھر جب پتا ہو ایک شخص کی عادت کا کہ اس کو لڑنے کی عادت ہے اور اس سے آپ آرام سے بھی کوئی بات کریں گے تو لڑ کے ہی جواب دے گا، تو بس بات کو سمجھ لیں کہ اس نے لڑنا ہے اور ایکسپیکٹ کیا کریں کہ میں سیدھی بات بھی کروں گا تو یہ الٹا جواب دے گا. ہوتا ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جب زندگی میں آپ لوگوں کے مزاج سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو معاملہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے جب وہ سامنے آ جاتی تو آپ کہتے ہیں تو نارمل ہے، سو واٹ، یہ تو ہونا ہی تھا. پہلے سے آپ انتظار میں ہوتے اچھا وہ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر اس سفر میں بھی آپ کا ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جو بد اخلاق ہوں، بد زبان ہوں، بدتمیزی سے بات کرتے ہوں، اور آپ کو معلوم ہے یہ عادتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں لوگوں کو نا، بعض اوقات بڑے ہو کر بھی نہیں جاتی. وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کے پھر اخلاق نہیں بدلتے کیونکہ وہ ان ماحول کی پیداوار ہے نا. بعض اوقات ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. چھوٹ چھوٹ کے تانے دیتے جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے بڑی سمارٹنیس سمجھتے ہیں، حالانکہ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی. اور خصوصاً اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا آپ دین پر چلنے والے ہیں اور پھر آپ سے یہ بد اخلاقیاں سرزد ہو رہی ہوں تو آپ دین کو بھی، قرآن کو بھی، باقی چیزوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ دین یہ تعلیم نہیں دیتا. یہ لوگوں کے اپنے اخلاق، مزاج، ان کے خاندان، ان کے ماحول ہوتے ہیں جن کا وہ رنگ چڑھائے ہوتے ہیں اپنے اوپر. تو جب کوئی لڑنے جا رہا ہو تو پھر کنارہ کشی کر لیں. مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے. ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف ہو جاؤ. بس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا. یعنی وہ پتہ چلانے کے لیے کس طرح مسلمان جا رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ ہی بدل دیا. جب آپ کو پتا ہو کہ لڑنے والا وہ سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ بہادری کا مظاہرہ کریں، آستینیں چڑھانے لگے؟ نہیں، رستہ بدل دیں. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. یعنی یہ تو اس صورت میں جب کوئی آپ سے لڑنے آ رہا ہو، لیکن آپ خود جب معاملہ کریں تو اچھی طرح کریں. حدیث میں آتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہم انسان ہیں، غلطی، کمی، کمزوری ہم سب سے ہو جاتی، لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ پھر اچھا سلوک کر لیں، حسن اخلاق سے معاملہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو.
یعنی آپ جب اس سے بات کریں تو آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اس شخص سے مجھے خیر ہی ملے گی، کوئی بھلائی نصیب ہوگی، اور اس کے شر سے امن ہو. اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. پھر زبان کی حفاظت، اس پہ خصوصی دھیان دیں، اس کو لاک میں رکھیں، ناشکری کے جملے نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں دوری. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، اور اگر کوئی بات کر کے آپ کو خلش شروع ہو جائے تو استغفار کر لیں اور آئندہ ان جملوں پر چیک رکھیں کہ پھر ایسی بات نہیں کریں گے. جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو پھر ایسی نوبت ویسے ہی کم آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو فائدہ مند بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہ کر سلامت رہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک مصنوعی خاموشی طاری کر لیں، جب ضرورت کے موقع پر بھی کوئی نہیں بولتا اس سے بھی دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس پریشانی سے بھی دوسرے کو بچانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو فائدے کی بات کرے، یعنی فائدے کی بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے. یا پھر اگر نہیں ہے کوئی فائدے کی بات، کام کی بات، تو خاموشی اختیار کر کے سلامت رہیں. پھر نظروں کی حفاظت، کیونکہ حج کے لیے کثرت سے مرد اور کثرت سے عورتیں گئی ہوتی ہیں اور باہم اختلاط بھی بہت ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے. یعنی آپ چلے اس طرح کہ جیسے آپ کے آس پاس کوئی بھی نہیں، فوکس کریں اپنے منزل پہ، اپنے مقصد پہ. تو ہر ناجائز غیر ضروری چیز پہ فوکس نہ کریں، اس پہ توجہ نہ دیں. چیزیں نظروں سے آگے سے گزریں گی، لوگ گزرتے جائیں گے، نظر ٹھہرائے نہیں کسی پہ. یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ نظروں سے اگنور کرنا کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے. لوگوں کے ہجوم میں، بھیڑ میں، جو چاروں طرف بھی مرد ہوں تو بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی. ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی، یعنی کسی کے سطر پہ نظر نہیں ڈالی، یا عورت مرد کے چہرے کو یا مرد عورت کے چہرے کو نہ دیکھے. تو جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اللہ کا کام ساتھ ساتھ کرتے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو ان قریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا. تو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور مختلف طریقے سے سمجھا کے بھی لوگوں کو، ویسے کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو بیچ میں صلح کرا دیں، کوئی اور چھلکا پھینک رہا ہے، پانی گرا رہا ہے، پانی بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے، بعض لوگ پانی ایک کپ میں پینا چاہیے 2 کٹھے میں پینا شروع کر دیتے ہیں، پی کے نیچے پھینک دیتے ہیں. بہت سے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے عمل سے بھی بتا سکتے ہیں، خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بھی، روک کے بھی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے آپ کو راستے میں روک کر ایک سوال کیا، اس کے پاس بچہ تھا، اس نے آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اس بچے کو حج کراؤ گی تو تمہارے لیے اس کا اجر ہے. فرض نہیں ہے بچے پہ، لیکن اگر بچہ ماں کے ساتھ حج کرتا ہے تو ماں کو اجر ملے گا اس کا. تو 1 نہیں 2 حج ہو جائیں گے ایک ہی سفر میں. پھر اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کیا اجر ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. تو حج کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سفر ہے. تو ساتھیوں پہ خرچ کرنا، وہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا، کسی بھی اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں، ویسے خوش دلی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، عام خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے. اس کو مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی پہ 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانہ ملٹی پلائی ہو کر 100 دانے بن گیا. تو 1 روپیہ یا 1 ریال آپ خرچ کریں گے
تو 700 کے برابر ہو جائے گا. اس لیے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھ آیا؟ جی باقیوں کو دے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب فوراً سوچے میرے پاس دوسروں کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے. کچھ بھی جو سوچ سکیں آپ، کوئی اسکل، کوئی نالج، کوئی مال، کوئی ٹائم، انرجی، طاقت، کوئی بھی چیز وہ اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں. آپ دوسروں کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو درختوں کے ساتھ نہیں لٹکاتے. کچھ تو لٹکا دی ہیں لیکن ساری چیزیں درختوں کے ساتھ نہیں لٹک سکتی، وہ بندوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. جو مومن ہوتے ہیں نا شجرہ طیبہ، تو ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ نعمتیں لٹک رہی ہیں. اب ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. تو یہ اللہ نے آپ کو یہ پھل اس لیے دیے، یہ بہاریں اس لیے لگائی ہیں آپ کو تاکہ آپ سے دوسرے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ دوسروں پہ خرچ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ اور دیتا جائے گا، اور سپلائی آتی جائے گی آتی جائے گی آتی جائے گی، اور زیادہ بڑھا دے گا. لیکن اگر آپ نے روک دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی روک دے گا. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم عام طور پر جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے دوسرے کو فیض پہنچانے میں بخل کرتے ہیں. یعنی یہ تو میرے لیے، دوسرے کو کیوں دوں؟ اور بعض لوگ تو اپنے ہنر چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ یہ ہمیں کام دے دیں گے، ہمیں یہ کام کرنا پڑ جائے گا. ہونا کیا چاہیے کہ جو کام ہمیں آتا ہو ہم دوسرے کو کہیں. جیسے حضرت انس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم آئی تھی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیں، یعنی اس کے پاس یہ اسکل ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں. ہم میں سے اگر کسی کو لکھنا آتا ہو یا کوئی بھی کام، کسی بھی قسم کا آرٹ، تو عموماً ہم آگے دینا نہیں چاہتے، تو لوگ خود کر لینا، لوگ خود سیکھ لینا. ہم کیا سمجھتے جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا، کوئی بھی چیز ہمارے اندر کوئی بہت کمال تھا، کوئی بہت بڑی خوبی تھی جو ہمیں مل گیا، یہ احسان تھا، اللہ کا فضل تھا، تو اس کو روکے نہیں ورنہ رک جائے گا. حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تو کی فیو کا علیہ کی، روکنا مت ورنہ تم روک لی جاؤ، تمہاری تھیلی باندھ دی جائے گی. تو اس موقع پہ سب سوچیں وہ کون سا کام ہے جو میں دوسروں کی نسبت بہتر کر سکتی ہوں، اور مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور مجھے وہ آتا ہے اور میرے ساتھ والوں کو نہیں آتا، کیوں نہ میں ان کو بھی سکھا دوں، کیوں نہ میں ان تک بھی خیر لے جاؤں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ آپ ہی تک واپس پہنچے گی. تو کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ کر سکتے ہو اور کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کوئی غصہ ہو، خواہ کوئی عداوت ہو کسی کی، یا بخل ہو یا حسد ہو یا کوئی ضد ہو، کسی بنا پر بھی اگر آپ روک لیتے ہیں نا تو آپ سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں، آپ محروم کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو نواز دیتا ہے، اللہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے. اچھا چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کی امی پوچھ رہی ہیں وہ فلاں چیز کہاں ہے اور آپ کو پتا ہے، لیکن آپ چپ بیٹھے. کیوں؟ کہ وہ کہیں گے اٹھو لا دو مجھے، تو میں نے اٹھنا کوئی نہیں. تو بعض اوقات ہم صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا اظہار ہی نہیں کرتے، تو وہ مجھ پہ آ پڑے گی، کیونکہ جو بولے وہی کنڈا کھولے، اس لیے مشورہ ہی نہ دو. پھر دوسرے حجاج کی مدد کرنے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا ان کا سامان اٹھانے یا رکھنے میں مدد دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا کوئی دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے. پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنا.
شاعر اللہ کی تعظیم کرنا، یہ بھی حج کے آداب میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کیا کیا شاعر اللہ ہیں؟ مثلاً جتنے بھی مناسک ہیں وہاں، خاص طور پہ مسجد ہے، کعبہ شریف ہے، اس کے آس پاس کی جگہ ہے، تو وہاں شور ہنگامے سے بچنا، لڑائی سے اور ایسے کام کرنے سے جو مسجد کے ادب کے خلاف ہوں. بعض لوگ وہاں کوڑا بکھیر دیتے ہیں، صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے، کعبہ کی طرف وہاں بھی پاؤں کر کے لیٹ جاتے ہیں، قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. پھر یہ کہ اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور رکھنا، بیکار گفتگو، بیکار کام، غیر ضروری مصروفیات، کیونکہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ بھی ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ویسے بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے. پھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا لا کر دے دینا. کچھ لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، بزرگ لوگ، ان کے لیے چائے لا کر دینا، یا اگر پکانے کی جگہ ہے تو پکا کر سب کو سرو کر دینا. ایک گروپ کے اندر ینگ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بڑے عمر کے ہوتے ہیں، کوئی بہت صحت مند ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں. تو آپ اپنا مقام دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کتنی نیکی کما سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے دوسروں کے ساتھ جتنی بھی ان کی خدمت، ان کی مدد آپ کر سکتے ہو کریں، لیکن ساتھ ساتھ نیت ضرور قابو میں رکھیں. پیپل پلیزر نہ بن جائیں کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، فلاں تو بہت اچھی ہے، اس نے تو اتنی خدمت کی حج کے سفر میں کہ بس ہمیں بھولتا ہی نہیں. یہ تمغہ لینے کے لیے نہیں کریں. جب شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو فوراً اپنے آپ کو سنبھالے کہ نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اعتدال میں رہیں گے، نہ تو آپ تعریف کے انتظار میں رہیں گے اور نہ تعریف آپ کو فیول بنے گی کہ وہ تعریف کو فیول پڑے تو آپ چلیں. آپ چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ جب لوگ تعریف نہیں کریں گے یا بعض اوقات تعریف کے بجائے تنقید کریں گے تو بھی آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کر ہی نہیں رہے تھے. پھر یہ ہے کہ اس راستے میں جو تکلیفیں ہیں ان کا ذکر نہ کریں اور ان کو بہت زیادہ بار بار دہرائیں نہیں، کیونکہ مومن کو تو عام حالات میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے، اور یہ تو اللہ کے راستے کا سفر ہے. کیونکہ شکوہ کس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں یہ اور یہ مشکل پیش آئی؟ نہیں، نادانی میں بھی ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ جو مسلمان جب اس کو دنیا میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو ہائے نہیں بچائے رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے حج کے سفر میں، علاج دوا کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو، آس پاس کے لوگوں کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں. بخار بھی چڑھے تو جسم سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے جھڑتے ہیں. تو یہ سارے گناہوں کو جھاڑنے کے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی بہت ذکر نہ کریں. پھر دوسروں میں صلح کروانا. بعض اوقات آپ کے گروپ میں 2 لوگ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور وہ بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو صلح کرانا کتنی بڑی نیکی ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑی، اجر و ثواب میں بڑھ جاتی. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب 2 لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے یا آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر آپ کو غیبت بھی سننی پڑتی ہے اور بدگمانیاں بھی بعض اوقات آپ کے دل میں آ جاتی ہیں اور بعض اوقات دوسروں کو آپ بلٹل کرنے لگتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کی دوستی کرا دی جائے. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج کا سفر جو ہے وہ خوشی سے گزرے گا. کہتے ہیں یوم الترویہ. عرب لوگ حج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے، سیراب کرتے تھے، یعنی سیرابی کا دن. تو یوم الترویہ یا اس سے پہلے حج کے مناسک کو پھر دوہرا لیں. یعنی ایک تو آپ گھر سے ٹریننگ لے کر گئے، عمرے کے بعد آپ پھر عام یعنی روزمرہ زندگی گزارنے لگے ایک طرح سے، اور اب خاص حج کے دن آ گئے تو دوبارہ ان کو دہرائیں. صحیح الجامع میں آتا ہے، ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ سے 1 دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کے مناسک سکھائے. پھر حج تمتع کی نیت کرنے والے افراد غسل کر کے اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس جگہ پر آپ رکے ہوئے ہیں، وہیں سے احرام پہنے. مسجد عائشہ جانے کی یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے شہروں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ ہی سے احرام باندھیں.
جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، یوم الترویہ تک یعنی 8 ذی الحج تک اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم مکہ آئے تو آپ کے حکم سے جن لوگوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیا، پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار یہ کلمات ادا کریں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب۔ منہ سے بول کے کہیں کہ اللہ حج کر رہا ہوں دکھانے کے لیے یا شہرت کے لیے نہیں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں مکہ آئے، پھر 8ویں ذی الحج تک ہم حلال ہو گئے، اور مکہ سے نکلتے ہوئے جب ہم نے مکہ کو اپنی پشت پہ چھوڑا تو حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے۔ یعنی پہلا تلبیہ کب شروع ہوا تھا؟ جہاز میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور کب ختم ہوا تھا؟ جی مسجد حرام میں پہنچ کر۔ اب اس کے بعد تلبیہ ختم، عام ذکر کرتے رہیں۔ دوبارہ تلبیہ کب شروع ہوگا؟ 8 ذی الحج کو جب دوبارہ احرام پہنا جائے گا حج کے لیے، ٹھیک ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ 8ویں ذی الحجہ میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک کہتے، ٹھیک ہے۔ لبیک شروع کب کرنی چاہیے؟ جب سواری پہ بیٹھ جائیں۔ خواتین حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کریں گی، وہ طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان ادا کر سکتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا، یعنی تلبیہ ہی تلبیہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، میں اس غم میں رو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ شاید اس میں یہی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ حج تمتع کر رہی تھی، اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنے سر کو کھول دو، کنگھی کرو اور عمرہ کو چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا۔ اور پھر انہوں نے عمرہ کب کیا تھا؟ جب سب لوگ واپس جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے عمرہ بھی کیا، کیونکہ سب عمرہ اور حج دونوں کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی پھر واپسی پہ عمرہ کر لیا۔ حج کے بعد مکہ سے منا کے لیے روانہ ہوں اور ظہر سے پہلے منا پہنچ جائیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منا میں۔ بعض لوگ اس دن پھر حرم چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ حرم میں نماز پڑھ کے پھر ہم جائیں گے، یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ منا میں پڑھنی چاہیے،
اب اس کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر ادا کریں. منا میں ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اپنے وقت پر اور عشاء اپنے وقت پر، اور فجر بھی اپنے وقت پر، لیکن قصر. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ منا میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت میں قصر میں پڑھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جابر بیان کرتے ہیں آپ نے منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی. یعنی 5 نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں اگلے سفر سے پہلے. ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 5 نمازیں پڑھی. یاد رہے گی یہ بات؟ یہاں نمازوں پر لوگ لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، قصر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. آپ ان کو یہ حدیث بتا دیں اور اس کے بعد لڑنے سے قطعی پرہیز کریں. کوئی بحث کو آئے بھی تو خاموشی اختیار کریں، اور آپ خود وہ کریں جس پر آپ کے دل کا اطمینان ہے، چاہے سارا قافلہ کچھ اور کر رہا ہو. یعنی نماز کے وقت کہ وہ قصر نہ بھی پڑھیں تو آپ اس لیے پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. رات کو منا میں قیام کریں. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے. یعنی منا سے مکہ نہیں آنا. ٹھیک ہے. منا میں منظم انداز میں بیٹھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پر اتارا، اور آپ نے قبلہ کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے، قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اترے. پھر باقی لوگوں کے لیے حکم ہوا کہ وہ ان کے ارد گرد اترے. یعنی یہ تنظیم کا ایک طریقہ تھا نا کہ مہاجرین ادھر آ جائیں، انصار ادھر آ جائیں اور باقی لوگ ان کے ارد گرد ہو جائیں. یعنی ایک طرح سے 2 کیمپ بنا دیے. اب آپ 8 تاریخ سے مکہ سے یا مدینہ سے آتے ہوئے منا کی طرف آئے. کب پہنچنا ہے؟ ظہر سے پہلے، اور رات یہی گزارنی ہے. 5 نمازیں یہی پڑھنی ہے. یہ 3 اہم کام ہے. اب صبح ہو گئی ہے، 9 ذوالحج ہو گیا، یوم العرفہ. یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، عرفہ کا قیام. اور عرفہ کا وقوف فرض ہے. رہ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی فدیہ دے کے اس کی تلافی ہو سکتی. عبد الرحمن بن یامر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ میدان عرفات میں تھے. اسی دوران میں نجد کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، تو اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج تو عرفات کا دن ہے، الحج عرفہ. جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا اس کا حج پورا ہو گیا. عرفہ میں وقوف یا عرفہ کا قیام ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر کوئی ظہر سے پہلے عرفہ سے گھوم پھر کے چلا گیا حج نہیں ہوگا. لیکن کب تک رکنا ہوتا ہے یہاں؟ مغرب تک. ہاں اگر کوئی شخص مغرب کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. گویا ظہر سے لے کر ظہر کے بعد عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے لے کے فجر سے پہلے تک جو شخص عرفات میں آ کے ٹھہرتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے. واضح؟ اوکے. اب چونکہ حج عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہے تو عرفہ کا دن نہایت اہم دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام، عرفہ کی آفٹرنون اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. یعنی جو لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے. جب آپ مکہ سے نکلتے ہیں نا احرام پہن کے، صاف ستھری چادریں ہوتی ہیں، بہت فریش، خوشی خوشی آپ منا میں آتے ہیں. منا بھی صاف ستھرا، بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں. آپ فجر تک نمازیں پڑھ کے جب وہاں سے نکلتے ہیں عرفات کی طرف فجر کے بعد
تو کافی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، دھوپ بھی چڑھ چکی ہوتی ہے، اور اپنی منزل ٹھکانے تک پہنچتے پہنچتے کافی حال خراب ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں آپ دوبارہ نہا کے فریش ہو جائیں، نہانے والی کوئی جگہ نہیں ہوتی. آج کے دور میں بھی جہاں اتنے انتظامات ہیں، وہاں عرفہ کا دن ہر ایک کے لیے غبار آلود دن ہے، کیونکہ آپ کو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً احرام پہنے ہوئے، کوئی چادریں پہنی ہوئی ہیں آپ نے. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ گاڑی پر وہیں اتریں گے اور پھر ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے. بعض اوقات دور دور اتارتے ہیں، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں جگہ آپ کا خیمہ ہے، وہاں تک آپ کو پیدل چل کے جانا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ تو مکہ سے ہی پیدل سفر شروع کرتے ہیں، مینا میں رکتے ہیں، پھر وہاں سے پیدل شروع کر دیتے ہیں اور عرفات تک پیدل ہی آتے ہیں. تو بہرحال وہ سب اپنے شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہے، یہی وہ دن ہے جس میں سال کے سارے دنوں سے زیادہ بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اور جس وقت میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ یہی دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا. وقوف کا مطلب کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، غروب کے. پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ. بلال کھڑے ہوئے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگوں ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا اللہ تعالیٰ نے عرفات والوں کی مغفرت کر دی ہے اور آپس کے حقوق کی ضمانت دے دی. پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان سب کے لیے بھی ہے. یعنی تمہارے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک یہاں آتے رہیں گے ان سب کے لیے بھی ہے. کیا؟ بخشش کا وعدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد، یاد رکھیے دوپہر کے بعد، صبح نہیں ہے 9 تاریخ لیکن ظہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یعنی بندہ جب وہاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے ہر راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. کن کی؟ جن کی ڈائری میں کاپیوں میں دعائیں لکھ کے لے گئے تھے نا کہ اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کو یہ عطا کر، ان کی بھی بخشش ہو جاتی. یعنی جن کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں وہاں جا کر. 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے نکلے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں منا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا. آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا جہاں مسجد نمرہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ وہ قریش اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں کرتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں جا کر لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات تک جاؤ. تو قریش دور جاہلیت میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سردار قبیلہ ہیں، ہمیں عام لوگوں کی طرح وہاں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حج تو مساوات کا سبق ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو اس میدان میں حاضری دینا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارے. محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے. اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے، تکبیر کہنے والے تکبیر، یعنی دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی تھی. اس پر کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا تھا. تکبیر کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تلبیہ کے الفاظ تو آپ کو معلوم ہے. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے.
جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے، آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں خیمہ لگا ہوا ہے، آپ وہاں اترے، حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کے متعلق فرمایا کہ اسے تیار کر دو، اسے تیار کر دیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وادی ارنا کے دامن میں آ گئے اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ جریر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا استنصت الناس، تم لوگوں کو چپ کراؤ، اور پھر چپ کرایا گیا اور آپ نے وادی ارنا میں آ کر خطبہ دیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر با جماعت ادا کریں۔ یہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ ظہر اور عصر، قصر اور جمع، ایک اذان 2 اقامتیں، دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں۔ جابر کہتے ہیں خطبہ دینے کے بعد بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، تو آپ نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے عصر پڑھائی، اور دونوں نمازوں کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا، کوئی سنت نفل نہیں۔ پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے۔ جو لوگ رش کی وجہ سے مسجد نمرہ نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں، اپنی جگہ ہی اپنے اپنے خیمے میں ہی نماز جماعت سے پڑھ لینی چاہیے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہوں، یعنی وقوف کی جگہ پر۔ رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پہلے بھی داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں اپنی مرضی سے نہیں آپ کر سکتے، آپ کو قافلے کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے۔ عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، وہاں جبل رحمت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن اس پہاڑ پہ چڑھنا ضروری ہے، اور اس میں جوان لوگ تو چڑھ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ نے بہت رحمت فرمائی ہے بھی جبل رحمت، وہاں خاص رحمتیں اترتی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر آدم اور حوا آپس میں ملے تھے، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانے تھے وہاں۔ تو بہرحال ضروری نہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھیں یا کسی خاص جگہ پر جائیں، جہاں بھی عرفات میں آپ کو ٹھہرایا گیا وہیں ٹھہر جائیں۔ ساری توجہ کس پر رکھیں؟ عبادت پر، اور خصوصاً کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا ٹھہرنے کا مقام ہے، لیکن ارنا کے نشیب سے ہٹ کر رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، جبکہ پورا میدان وقوف کی جگہ ہے، یعنی آپ کا وقوف پہاڑ کے قریب تھا لیکن کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابن مربع انصاری ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم عرفات میں ایسی جگہ وقوف کیے ہوئے تھے کہ عمر بن عبداللہ اس کو امام کے موقف سے دور سمجھ رہے تھے۔ ابن مربع نے کہا بے شک میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں، آپ نے تم لوگوں کو کہلا کر بھیجا انہی مقامات پر وقوف کرو، بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو۔ خیمے کے اندر یا باہر جہاں جگہ ملے پوری انکساری اور توجہ کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید خیمے کے اندر نہیں مانگنی چاہیے اور باہر نکل کے کھڑے ہونا چاہیے، باہر بعض کو دھوپ ہوتی ہے، کافی گرمی ہوتی ہے، تو اندر کبھی مانگ لیں کبھی باہر چلے جائیں، کوشش کریں کہ سارا وقت کھڑے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگی۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہنچتے ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، خوب بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ سب نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو کھانا پینا بھی مختصر رکھیں، ایسی چیز نہیں کھائیں جس کو کھا کر آپ کو نیند آئے۔ آپ پورے کے پورے وقت کو، میکسیمم ٹائم کو پورے فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اپنے آپ کو، اور دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ ان لوگوں پہ کیا فخر کرے گا جو سو جائیں یا ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو یا لڑائی جھگڑے کر رہے ہو کہ جمع کسر کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس وقت بہیو کریں، اللہ تعالیٰ جو فخر کر رہے ہوں آپ پر تو واقعی آپ فخر کے قابل ہوں۔ جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مقام وقوف پہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے، اور جبل المشاء کو جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا، لوگ اس کو پیدل ہی عبور کرتے تھے، اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے، پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ غروب ہو گیا، اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو گئی، اتنی دیر تک وہاں رکے۔ ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کرنا۔ اسامہ سے مروی ہے میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی اونٹنی میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی جب آپ رسی اٹھا رہے تھے پھر بھی آپ نے ہاتھ ایک اوپر ہی رکھا۔
حج کرنے والے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس دن کوئی نفلی نمازیں ہیں. سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی. کیسے؟ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر اور قبلہ رخ ہو کر. ٹھیک ہے، خواہ خیمے کے اندر یا باہر. ام الفضل کہتی ہیں عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کو پینے کے لیے کچھ بھیجا. آپ نے اس کو پی لیا، جس سے پتہ چلا کہ آپ روزے سے نہیں تھے. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. ہماری عید تو 10 کو شروع ہوتی ہے، حاجیوں کی 9 کو ہی شروع ہو جاتی، تو اس دن یعنی کہ روزہ رکھنا درست نہیں وہاں پر. لیکن یہاں جو روزہ رکھے گا اس کا کیا فائدہ، کتنا ثواب؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. حاجیوں کے تو ساری زندگی کے معاف ہو رہے ہیں اور یہاں والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل محروم نہیں رکھا. ابو نجیح کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے ابن عمر سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا لیکن انہوں نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا. میں نے ابو بکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عمر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے اس دن روزہ نہیں رکھا. میں نے عثمان کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا. میں اس دن کا روزہ نہ رکھتا ہوں، نہ حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں. یعنی میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، لیکن یہ کہ ان سب میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس نے فضل بن عباس کو عرفہ کے دن کھانے پہ بلایا. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. ابن عباس نے فرمایا آج کے دن روزہ نہ رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دن دودھ دھو کر برتن پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرما لیا اور لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہیں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی روزہ رکھنے لگے. عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے. اس لیے جب وہاں عرفہ ہو رہا نا، حاجی وہاں قیام کر رہے ہو تو آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک نظر ادھر بھی دیکھیں. اور تو دیکھتے ہی ہیں ویسے بھی، لیکن خاص رحمت پکاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہوں اور فرشتوں سے پوچھتے ہوں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے کیا بتاتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. تو اس قیمتی وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں. عرفہ کے دن کی بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں دعا والی کون سی بات ہے؟ توحید کا اقرار ہے، اللہ کی رحمت کو پکارنا ایک طرح سے، اور یہ کہنا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ. بالکل جو جو دل میں خیال آئے اور جو چیزیں ہمیں زندگی مشکل لگتی ہیں وہ کیا سوچ کے انسان مانگے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.